السلام علیکم. آپ کا میزبان عدنان حیدر پروگرام خبر نشر کے ساتھ ہم ہیں نصرت جاوید قادری صاحب. گزشتہ کئی مہینوں سے عدلیہ انتظامیہ کے درمیان ایک تناؤ کی صورتحال تھی اور وہ بڑی کشیدہ ہوتی جا رہی تھی. اس میں ایک نئے فریق کا اضافہ ہوا ہے اور وہ فریق ہیں اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق صاحب. انہوں نے ایک خط لکھا ہے الیکشن. کیا لکھا ہے بھائی خط میں؟ سر خط میں انہوں نے لکھا ہے بڑی مطلب میرے لیے حیران کن تھا وہ خط. اچھا جی. اس میں انہوں نے الیکشن کمیشن کو لکھا کہ جو اس کا مقصد کیا ہے میں آپ کو ون لائنر بتا دیتا ہوں کہ جو فیصلہ سپریم کورٹ نے دیا ہے سنی اتحاد کی پٹیشن ہوگی یاد ہوگا آپ کو مخصوص نشستوں کو لے کے اس فیصلے پر عمل درآمد نہ کیا جائے. کچھ یہ ساتھ اس خط کے نکات ہیں. اس کا لب لباب یہ ہے کہ عمل درآمد نہ کیا جائے. جواز کیا دیا ہے اسپیکر صاحب نے؟ ویری ٹیکنیکل، پہلے بھی اسپیکر رہے ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ الیکشن ایکٹ کا حوالہ دیا. انہوں نے کہا کہ ایک آزاد امیدوار ہے نصرت جاوید، وہ الیکٹ ہوا، اس نے آئین میں ایکٹ میں دیے گئے ٹائم کے مطابق میرے پاس جمع کرا دیا ایک پارٹی کا سرٹیفکیٹ کہ میں اس پارٹی کا امیدوار ہوں. اب میں اس کا امیدوار نہیں، میں اس جماعت ہاں اس جماعت سے اپنی وابستگی ظاہر کر دی. وہ سنی اتحاد اب اسپیکر صاحب کہتے ہیں کہ میں الیکشن ایکٹ کے فلاں شک کے تحت اس سے وہ کیسے واپس لے کے اس کو یہ اختیار دوں کہ وہ اپنی پارٹی نمائندگی فلور کے اندر چینج کر سکے. فلور کراسنگ. اللہ بلا. ہاں یہ بھی فلور کراسنگ ہو. چل بہرحال میں اس کے بارے میں بعد میں بات کروں گا. کیوں عدنان آپ کو ایشو نہیں لگ رہا یار؟ میری یار سن، ہمارے ہاں تو روز کا ایک یہ ایشو ہے. اور یہ جو خط آیا ہے، جو اتنے دنوں سے جو بحران جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں اس میں کمی لانے کے بجائے اسے بڑھایا. میں نے اس لیے کہا کہ نیا فریق آ گیا. سر آپ سے عرض کر رہا ہوں نا، لیکن کچھ معاملات ایسے بھی ہیں جس پر ہمیں بطور قوم متفکر ہونا چاہیے. ان میں سب سے بڑی بات جو ہے وہ ہمارا دریاؤں میں آنے والا پانی ہے جو انڈیا سے آتا ہے. اچھا. مقبوضہ کشمیر سے آتا ہے. ٹھیک ہے سر. اب 64 سال سے ایک معاہدہ ہو رکھا ہے جس کو تاس بیسن معاہدہ کہتے ہیں آپ. انڈس واٹر سندھ تاس معاہدہ. ٹھیک ہے. اب 4 مرتبہ آپ کو 2023 سے بھارت خط لکھے چلا جا رہا ہے اور آخری خط آیا ہے 30 اگست کو 2024 کو. جی. آج ستمبر کی کون سی تاریخ ہے؟ آج 19 ہو گئی. میں نے اور تم نے اس پروگرام میں بیٹھ کے یہ ذکر کیا کہ آج اسپیکر کا خط آج ہی آیا ہے اور ہم ڈسکس کر رہے ہیں نا. لیکن ہم نے انڈین گورنمنٹ کا خط ڈسکس کیا نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں کیا وہ دریا بولنا. خدا کا خوف کرو یار. بھائی صاحب انہوں نے بالآخر یہ جو 30 اگست والا خط ہے اس میں کیٹیگوریکلی پاکستان کو یہ آگاہ کر دیا ہے کہ دیر ول بی نو میٹنگ بٹوین دا ٹو کنٹریز جو آن ریگارڈنگ دس انڈس واٹر. ایک پرماننٹ انڈس کمیشن ہے نا جس میں ان کا بندے ہوتے ہیں ہمارے بندے ہوتے ہیں اور یہ مستقل ایک دوسرے سے رابطے میں رہتے ہیں. درست. انہوں نے کہا ہے کہ جی جب تک آپ اس معاہدے کو ہمارے ساتھ دوبارہ نیگوشیٹ نہیں کرتے، کیونکہ وہ یہ کہتے ہیں دیکھو کتنی ہوشیاری دکھا رہے ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ 64 سال یہ پرانا معاہدہ تھا لیکن اس میں ہمیں بڑی بنیادی دقت یہ ہو رہی ہے. ایک تو ہمیں اپنی آبادی کو دیکھنا ہے، وہ اس میں اضافہ ہوا ہے. یہ شاید دنیا کو اتنی بات اٹریکٹ نہ کرے. ساتھ انہوں نے اصل جو چالاکی والا جو کھیلا ہے کارڈ وہ یہ ہے کہ ہمیں کلین انرجی چاہیے، صاف انرجی. یہ کیوں؟ مطلب اس کا کیا مقصد ہے؟ بھائی اس لیے کہ ہم جو دریا ہے ان کے اوپر ہم ڈیم بنائیں گے اور ہائیڈرو پاور لیں گے اور دنیا کو کہیں گے کہ جی دیکھیں ہم تو کاربن نہیں نکال رہے. یہ 30 اگست کو لکھا ہوا خط ہے اور اللہ آپ کا بھلا کرے آج سے انڈیا کی مقبوضہ کشمیر کی اسمبلی کا انتخاب بھی شروع ہو رہا ہے اور ہماری توقعات کے برعکس اس میں ٹرن آؤٹ ایک ریسپیکٹیبل ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے.
اب یہ دو اتنے بنیادی مسئلے ہیں ہمارے. اب آپ مجھے بتائیے کہ اگر جو بھی آگے اسمبلی الیکٹ ہوتی ہے وہ بھی کہے کہ ہاں جی ہمارے ہاں تو جی انرجی کرائسس ہے اور باقی یہ ری نیگوشیٹ ہونا چاہیے, تو آپ کیا کریں گے؟ تو ویسے ری نیگوشیشن کا آپشن ہے اس میں میرے خیال میں, جہاں مجھے یاد پڑتا ہے. سر میں آپ کی خدمت میں عرض میرے بھائی صرف یہ کرنا چاہ رہا انہوں نے ہوں 2004 کہ سے میں اور آپ نے 2003 سے انہوں نے یہ آخری میٹنگ جو ہے وہ مئی 2022 میں ہوئی تھی, لیکن میں اور تم یہاں بیٹھ کے اسپیکر کا خط ڈسکس کر رہے ہیں. دریا ملک میں جو آئینی بحران ہیں, جب پارلیمانی بھی بحرانی کیفیت ہے نا, وہ ختم ہوں گے تو یہ سارے معاملات چلیں گے. تو اس وقت تک انڈیا جو ہے وہ جو مرضی کرتا رہے. اسٹیبل گورنمنٹ کے لیے اگر دیکھا جائے تو یہ معاملہ بھی امپورٹنٹ ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں آپ سے اچھا چلے آپ چونکہ جی بحران ہے, میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں اس میں میرا ذاتی خیال ہے, ویسے پنجاب اسمبلی کے اسپیکر نے بھی انہی بنیادوں پر جو انہوں نے دیے یہ خط, اور تقریباً اچھا انہوں نے خط لکھا ہے اس پہ, وہ بھی اسی قسم کا خط ہے. ٹھیک نہیں, وہ ایک نون لیگ نے میں نے سنا ہے. نہیں, پنجاب اسمبلی کے اسپیکر نے بھی لکھا. اچھا اوکے. اور نون لیگ والے ویسے الیکشن کمیشن میں چلے گئے تھے. ذاتی طور پر میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسپیکر کو یہ خط نہیں لکھنا چاہیے تھا, یہ میرا خیال ہے. نہیں, یہ آپ کا جذباتی خیال ہے. یہ میرا ذاتی خیال ہے. آپ پارلیمان کی توقیر کی بات آپ کرتے ہیں. کوئی پارلیمان کی توقیر کا مسئلہ نہیں ہے. دیکھیے اسپیکر کا جو آفس ہے نا, اس کو یہ تاثر جو ہے ہر صورت دینے کی آخر حد تک جانا چاہیے کہ میں خارج جانبدار ہوں. ٹھیک ہے, میرا تعلق حکمران جماعت سے ہے. دیکھیے نا, تو اس میں جانبداری کہاں ہے یار, یہ جانبداری ہے نا کہ وہ سیٹیں ہمیں دو, اور کیا ہے. یہ کیمرہ مین مینجمنٹ روک لے کہ تم بھائی کانی صاحب اب نہ آیا کیجیے گا, تو دوسرا جاوید عدنان حیدر اگر مینجمنٹ سے کہتے ہیں کہ یار یہ سیٹ خالی ہے یا کیمرہ مین دیا جائے, تو یہ کون سا غیر اخلاقی, غیر آئینی اور غیر مذہبی کام ہو گیا بھائی. سپریم کورٹ انہوں نے یہ نہیں کہا, دیکھنا پلیز, میں آپ نے نہیں پڑھا نا لیٹر, اس لیٹر میں انہوں نے کہا کہ جو مخصوص نشستیں ہیں وہ مخصوص نشستوں کا فیصلہ کر کے تاکہ وہ فل ہو سکیں, اور انہوں نے آئین کا حوالہ دیا. الیکشن ایکٹ آئین کا حصہ ہے نا سر, اس الیکشن ایکٹ میں لکھا ہوا ہے, اور اس کے مطابق وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے فیصلے کے بعد ہم نے جو الیکشن ایکٹ میں جو ترمیم ہوئی ہے اور اس کو مؤثر بے ماضی بنایا گیا ہے, ایسا نہ کیا کریں. ہاں ٹھیک ہے, ایک نگاہ دیکھ کے میں مؤثر بے ماضی, مطلب ماضی سے اطلاق ہے اس کا. ٹھیک ہے جی. اب ماضی سے اطلاق اس کا کیا جائے اور وہ سیٹیں وہی بالو کڑیوں بنڈی دے چھولے لے جاؤ. اب اس سے زیادہ اپنی جماعت کی حمایت میں کھڑا ہونا کیا ہوتا ہے؟ میری دانش میں سیٹیں کیا صرف نون لیگ کی, وہ جے یو آئی کی بھی ہے, زیادہ تو ان کے ہیں, وہ ایم کیو ایم کی بھی ہے زیادہ. سر جی جتنے بھی ہیں وہ حکومتی جماعت یا حکومتی اتحاد کی. جے یو حکومتی اتحادی نہیں ہے. 2-3 ان کو بھی بنڈی دے چھولے مل گئے نا. اگر آپ نے کچھ بیسی کرنی ہے تو میں حاضر ہوں, لیکن میں آپ کی خدمت میں انتہائی دیانتداری سے یہ کہہ رہا ہوں کہ بہتر ہوتا کہ یہ قضیہ جو ہے فی الحال سپریم کورٹ اور الیکشن کمیشن کے مابین ہی رہتا اور ادھر ہی کو مکمکا ہو جاتا کسی بھی فریق کی حمایت میں. اب یہ ہے کہ اسپیکر صاحب نے یہ دیکھیے, جب یہ گرفتاریاں ہوئی تھی پی ٹی آئی والوں کی, تو سردار ایاز صادق صاحب نے بہت اپنی ہی پارٹی کی بہت سارے لوگوں کو ناراض کر کے انہوں نے آؤٹ آف دا وے جا کر انہوں نے اکوموڈیٹ کیا پی ٹی آئی کے لوگوں کو, تو ان کی ایک گڈ ول کریٹ ہوئی تھی. آپ کو یہ گڈ ول جو ہے یہ برقرار میری دانش میں رکھنی چاہیے تھی. کسٹوڈین آف ہاؤس نا, یہ آپ کہتے ہیں نا. اگر ایک کسٹوڈین آف ہاؤس اپنی خالی نشستوں کی بات کر رہا ہے الیکشن کمیشن سے, آئین اور کانسٹیٹیوشن اور ایکٹ کا حوالہ دے کے, تو اس میں کیا برائی ہے؟ عدنان صاحب, ہر چیز کا ایک کانٹیکسٹ ہوتا ہے. آپ کی خدمت میں نے کل عرض کیا تھا, آپ چلے جائیں نا ہاتھ میں مائک پکڑ کر. ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ ماشاءاللہ بہت خطاب کر چکے ہیں, میں سن رہا تھا آپ جو یعنی پبلک اوپینین میں
اپنی خطاب فرما رہے تھے. عرض یہ ہے کہ ذرا تھوڑا سا چیزوں کو ٹھنڈے طریقے سے بھی سن نہیں لیں. وہ میں نے کہہ دیا کہ آپ جمعے کو بلایا کریں مجھے تو میں اپنے شو کے لیے جی آپ کی بڑی مہربانی. لیکن میں عرض یہ کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں حضور پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ. کل بھی میں نے آپ کو کہا تھا آپ جا کر پبلک سروے کریں اور باقاعدہ میں تمہیں کہا کہ اسلام آباد کے ہر دوسرے گھر کی میں لنگر گپ یہ ہے کہ ان کو کہا گیا ہے کہ اس کو ہر صورت 1.5 مہینے میں منظور کرواؤ. 2 مہینوں میں آپ نے کہا. ٹھیک ہے نا, ورنہ گھر جانے کی تیاری کرو. اور آپ نے یہ بھی کہا تھا کہ نواز شریف اس کے حامی نہیں ہے. اب ہوا یہ ہے کہ اسپیکر صاحب کا یہ خط لکھنا جو ہے یہ وہ لنگر گپ ہو سکتا ہے ٹوٹلی بے بنیاد ہو. وہ لنگر گپ ٹوٹلی بے بنیاد ہو. لیٹس ایڈمٹ اٹ. ہیونگ سیڈ دیٹ یو کین ناٹ ڈس ریگارڈ کہ یہ بات تو چل رہی ہے بے بنیاد ہی صحیح لیکن لنگر گپ ہے. اس میں اس تاثر یہ جو لیٹر ہے اس تاثر کو کہے گا کہ ہاں یار اتنا دباؤ ہے کہ آپ اسپیکر کو بھی اپنی غیر جانبداری کا ڈرامہ یا نقاب اتار کر میدان میں آنا پڑا ہے اور ایک چٹھی لکھی گئی. انڈرسٹینڈ اتنا پریشر. دوسرا اس خط کے لکھے جانے سے ثابت یہ ہوتا ہے پیغام یہ ملتا ہے کہ حکومت جو ہے وہ یہ طے کر بیٹھی ہے کہ مولانا فضل الرحمان جو ہیں وہ ان کی مدد نہیں کریں گے. لہذا یہ تو آپ نے لنگر گپ کو ایکسپلین کر دیا. میرا بنیادی سوال سر میں لنگر گپ نہیں کر رہا. میں یہ تاثر دوسرا جو ہے یہ آئی ایم گوئنگ ون اسٹیپ فارورڈ. آپ اسے لنگر گپ کو نہیں بھیا میں ایک اور ون اسٹیپ فارورڈ جا رہا ہوں. پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ. میں آپ کو دوسرا پہلو اب یہ بتا رہا ہوں کہ حکومت یہ طے کر بیٹھی ہے, یہ لیٹر جو ہے ڈھول بجا کے اعلان کر رہا ہے کہ مولانا فضل الرحمان ہمارا آئینی ترمیم کے سلسلے میں ساتھ نہیں دیں گے. لہذا واٹ از دا وے آؤٹ؟ وے آؤٹ یہ ہے کہ وہ جو سیٹیں 2/3 پوری کر دیتی ہیں ان کی تو وہ ان کی وہ 2/3 اکثریت ہو جائے اور انہیں کسی سے نہ تو کوئی پی ٹی آئی کا بندہ توڑنا پڑے اور نہ ہی انہیں جے یو آئی کے. مطلب عمران خان صاحب نے کل ٹھیک کہا تھا کہ ہر صورت ترمیم کر کے رہیں گے. اب میں تو آپ کو ہمیشہ کہتا رہتا ہوں کہ بھائی وہ ہم سب سے زیادہ باخبر ہوتے ہیں اور وہ درست ثابت ہوئے. لیکن اب دیکھیں نا انہوں نے کل یہ کہا تو آج یہ خط لکھا گیا. صحافت کا طالب علم ہوتے ہوئے میں یہ تاثر لے پایا ہوں آپ سے کہ یہ خط سپریم کورٹ کے فیصلے کی نفی کر رہا ہے. سپریم کورٹ کے فیصلے کی نفی سے زیادہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ مسٹر الیکشن کمیشن آپ نہ صرف یہ کہ اس فیصلے پر عمل نہ کریں بلکہ آپ باقاعدہ جو ہے وہ جو نوٹیفائی ہمارے ہوئے ہیں آپ ری اسرٹ کریں کہ ہم ہیں اور میں ان کو ہاؤس میں بٹھائیں. اور اب اس وقت نصرت جاوید صاحب چیف الیکشن کمشنر ہیں. وہ کیا کریں؟ سپریم کورٹ اعلیٰ ترین عدلیہ اس ملک کی اور پارلیمان کا اسپیکر نیشنل اسمبلی جی اس ملک کی سب سے بڑی جو جس کی پاور کہتے ہیں اس کو کہتے ہیں پاورفل اس کے پاورفل جو ہے سو ہے. اس کا کسٹوڈین کہتا ہے کہ یہ کرو. الیکشن کمیشن نصرت جاوید کیا کرے؟ الیکشن کمیشن جو ہے وہ بی فیئر نہیں. الیکشن کمیشن یہ کہے گا جی وہ تو آلریڈی دیکھیں نا اس نے عمل درآمد تو نہیں کیا ابھی تک. اب وہ یہ کہے گا جی دیکھیں پارلیمان بھی کہہ رہی ہے اور مجھے اسپیکر صاحب نے یاد بھی دلایا ہے وہ الیکشن میں تو ترمیم ہو گئی ہوئی ہے تو میرے تو ہاتھ بندھے ہوئے ہیں. اب یہی خط وہ وہاں بھجوا دیں گے. انہیں کہیں گے سر آپ بتائیے میرے تو ہاتھ بندھے ہوئے ہیں میں کیا کروں جناب سپریم کورٹ صاحب. ایز سمپل اپیرنٹلی جیسے کل 18 تھی آج 19 ہو گئے پھر 20 پھر 2 مہینے کا وقت کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو جائے گا چکا ہے نا. میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ دیکھیے میں آپ سے دوبارہ عرض کر رہا ہوں کہ جو لنگر گپ جس کو میں دوبارہ کہہ رہا ہوں پلیز کیا 1 فولڈ آگے چلے گا نا سر. آپ نے تو اگلی بات آج کر دی نا. میں تو یہ آپ کی خدمت میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ نہ صرف یہ کہ یہ اس لنگر گپ کو مضبوط بنائے گی بلکہ یہ بھی تاثر دے رہی ہے کہ جی مولانا فضل الرحمان نے کہا ہے کہ ساڑھے 9 انکار ہے. آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو ڈیلیور یو اینی ہیلپ. اوکے. اب ان کے پاس جو ہے وہ طریقہ یہی رہ گیا ہے کہ فی الحال وہ یہ قومی اسمبلی سے تو اس کو کروائیں اس کے باوجود انہیں سینٹ میں پرابلم ہوگا. ایسی بات نہیں ہے. اگر مولانا جو ہیں اور بورڈ نہیں آتے تو سینٹ میں ان کا مسئلہ ہوگا. بہتر یہی ہے کہ اس موقع پر یہ دیکھو ایک بات ہمیں کھل کر کرنی چاہیے.
وہ یہ ہے کہ آئینی ترمیم کے لیے آپ کو جس نوعیت کیا پبلک اوپینین پہلے تیار کرنا تھا، ایک بیانیہ بنایا جاتا ہے پہلے آئینی ترمیم کے لیے پبلک اوپینین Yes. نہیں. آپ نے 3 حوالے دیے، اس میں تو کہیں پبلک اوپینین کی بات نہیں کی تھی آپ نے. تو جو آپ نے دیے تھے تو مجھے یہ یاد ہے. اتنا عرصہ کیوں لگا؟ وہ آپ نے کہا تھا کہ پارلیمان کے اندرونی معاملات تھے، سر اندرونی اپوزیشن کو راضی کرنا تھا، نمبرز پورے کرنے وہ تھے، یہ آپ نے جب کہا. اپنی جب وہ گفتگو کرتے تھے میرے بابو، وہ جو اسمبلی کے فلور پر اس پہ ڈسکشن ہو رہی تھی، نہیں کیا بات کر رہے آپ نے رضا ربانی کمیٹی کا کہا کہ 77 سیشن وہ ہوئے سر وہ اور والی تھی، وہ تھی 18ویں ترمیم والی نا. اس میں یہ ہے کہ آپ پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ، اس میں تمام سیاسی جماعتیں جو اس ہاؤس میں موجود تھیں ان دنوں 2008 کے ہاؤس کے اندر، they were on board. پبلک اوپینین کی تو نہیں تھا نا یار. سر وہ پبلک ریپرزینٹیٹو مثلا یا تو کوئی ایک جماعت کہتی نا کہ میں نہ جاتی، یار ود ان فلور نہ ہوا نا، تمام سیاسی جماعتیں جو فلور میں جو چاہے 2 ووٹ تھے ان کے قومی اسمبلی میں یا سینٹ میں، ان کا نمائندہ موجود تھا اس کمیٹی میں. اچھا پبلک اوپینین سے آپ کی مراد منتخب نمائندے؟ منتخب نمائندے بھی، اور بہرحال میرے اور تمہارے لیے بھی تو اس میں کچھ ہونا چاہیے نا اس ترمیم میں. میرے اور تمہارے لیے ایک عام فرق نہیں پڑتا، ہمارا کون سا ووٹ اندر کاؤنٹ ہونا ہے. ہمارا ایم این اے بن کے جا چکا ہے، سینیٹر بن کے بیٹھا ہوا ہے. یار میں آپ کو بات جو ہے بالکل آئین جو ہے، نئی پسوڑی آئین جو ہے، آئین جو ہے عوام میں نیریٹو بنایا. آپ یہ کہہ رہے ہیں سر عوام میں نیریٹو بنائے بغیر تو آپ کا میسج یہی جائے گا نا کہ آپ کو زبردست ہو رہی ہے، آپ کو یہ اسائنمنٹ، آپ کو یہ ٹاسک دیا گیا ہے. کیا مطلب؟ آپ کو یہ ٹاسک دیا گیا آصف ہے، صاحب نے دیا ہوگا. نہیں وہ تو آپ نے کہا نہیں ہے ان کے ساتھ. یعنی کہ کہیں اور سے خواہش ہے یہ. آصف زرداری صاحب نے دیا ہوگا. اور یار سیدھی سادی بات ہے کہ جی ہمارے ہمسایہ شہر سے لوگوں کا تو یہ کہنا کیا ہو گیا آپ ہمسایہ شہر سری نگر. یار مطلب یہ کہ پلیز وی آر ناٹ ڈوئنگ اینی کامیڈی شو. راول پنڈی. آئی ول بی ایکسٹریملی گریٹفل ٹو یو اگر آپ اتنا مطلب شہباز شریف صاحب ڈکٹیشن لے رہے ہیں. ایکٹ اسمارٹ. یہ جو ہے یہ میسج جو ہے، میں دوبارہ کہہ رہا ہوں، ہو سکتا ہے یہ قطعی بے بنیاد ہو یہ خیال، میں دوبارہ کہہ رہا ہوں، لیکن عوام یعنی کہ دیکھیے کہتے ہیں کہ سیاست میں حقیقت سے زیادہ پرسیپشن میٹر کرتی ہے، کہ لوگوں کے ذہن میں تاثر کیا ہے، لوگ سوچ کیا رہے ہیں. ٹھیک ہے، ان کی فیلنگ کیا ہے. آخری 30 سیکنڈ ٹھیک ہے. آخری 30 سیکنڈ میں کیا کروں، بتاؤ کروں کیا کروں، مکمل کر لو نا. میں کیا کروں. آپ نے شہباز کو نئے جھنجھٹ میں پھنسا دیا نا کہ بھائی پہلے اپنے پبلک پرسپشن میں بھی زور دینا. آپ نے یہ کہہ دیا اس آئینی ترمیم کے لیے بھی. میرا اپنا یہ خیال ہے کہ اب ان کے پاس کوئی گنجائش نہیں رہی کہ وہ کنسنسس ڈیولپ کر پائیں. وہ اب یہی زور زبردستی والا معاملہ ہوگا. کر پائیں گے اپیرنٹلی اگر یہ جس طرح اٹک گئے ہیں تو ظاہر ہے پھر کچھ نہ کچھ ہوگا کہ ڈنڈے ماری ہوگی. تو آپ کہہ رہے ہیں آپ بھی بانی تحریک کی طرح کہتے ہیں کہ کرا لیں گے طرح میں. وہ میں بھائی ان کا اپنا اوپینین ہے، میرا اپنا اوپینین ہے. ہر ایک کو چیز کو کہ جی آپ بھی بانی سوچتے ہیں. چلو ایک بریک لے لیں. یہ بانی تحریک سے نہیں ملنا چاہتے، میں کیا کروں. ایک بریک. ویلکم بیک. صاحب آپ میرے پاس نا ایک اعلامیہ ہے، وہ خیر میں ٹی وی پہ بھی دیکھ رہا تھا، سوشل میڈیا پہ بھی، آل پاکستان وکلا کنونشن کا، جنہوں نے اس آئینی پیکج کو یکسری مسترد کر دیا. آئینی عدالت کا جو آئیڈیا ہے اس کو بھی. اب اس پہ جو یہ آل پاکستان وکلا کنونشن کون سے شہر میں ہوا یار دیکھنے والوں کو خدا کے لیے لاہور میں ہوا جی. اور جس میں بھرپور انداز سے جو ساری آئینی ترمیم پہ ہلچل ہے اس کو انہوں نے مسترد کر دیا. لیکن جو میں آپ سے بات کرنا چاہ رہا ہوں اصل میں وہ یہ ہے کہ اس میں حامد خان صاحب بھی بڑے متحرک ہیں. انہوں نے ایک تحریک کا اعلان کیا، اب یہاں بھی اس تحریک کو انڈورسمنٹ مل گئی. اب جب وکلا تحریک کی بات آتی ہے، آپ کو یاد ہوگا 2007 تھا شاید، اور اس نے اس ملک کی وہ کیا چولیں ہلا دی تھی، یا چولیں ہوتا ہے لفظ، چولیں ہلا دی. خیر اچھا، تو یہ وکلا تحریکیں ہمیشہ خطرناک ہوتی ہیں. ہاں ہوتی ہیں، لیکن میں سچی بات ہے میں ابھی تک یہ طے نہیں کر پایا ہوں. دیکھو اپریل 2007 کی جو تحریک تھی سر، ٹھیک ہے نا، اب وہ ایک تصویر آئی تھی. آپ بین نہیں تھے تب؟ نہیں وہ ابھی نہیں تھا، ہونے والا تھا. تو اپریل 2007 میں ٹی وی پہ آئے، میں لاہور میں تھا، تو میں ایک یہ پائلٹ ریکارڈ کر رہا تھا
کہ آئندہ انتخابات کو ذہن میں رکھتے آپ اور مشتاق منہاس؟ نہیں، میں اکیلا کر رہا تھا اس کو. وہ یہ کہ جی چودھری اعتزاز احسن صاحب کی کانسٹیٹوئنسی کہ جی یہاں سے کون جیتے گا. تو روہیل اصغر شیخ ان کے مقابلے پہ تھے، یہ مچوری صاحب تھے. یعنی آئیڈیا یہ تھا کہ ان کا آپس میں کنٹیسٹ ہوگا. تو وہ چونکہ پائلٹ تھا تو مجھے یہ پتا تھا، کبھی میری سب سے زیادہ قربت اور دوستی بچوئی صاحب سے تھی، تو میں نے کہا چلو یار پائلٹ کرنا ہے. تو وہ ظاہر ہے بڑی کشادہ دلی سے وہ تیار ہو گئے. روہیل اصغر شیخ صاحب کے ساتھ ہمارے کچھ فیملی مراسم سے، اس وجہ سے بھی میرا یعنی داؤ لگ گیا. اب میں جو ہوں، جب میں بچوئی صاحب کے گھر داخل ہو رہا تھا تو ہماری بھابھی یعنی بشرا بھابھی جو تھیں وہ گھر سے نکل رہی تھی، انہیں کہیں جانا تھا. تو انہیں میں نے کہا کہ تیرا میں انتظار بھی کرنی سا. میں نے تو بڑی شرم آئی، آج دیکھی جائے تصویر. میں نے کہی کیڑی تصویر؟ تو شی سیٹ کے ٹیلی ویژن پہ مشرف کے ہاں طلب ہوئے تھے افتخار چودھری، اینڈ شی واز ویری اپسیٹ. میں کہا جی آئی ایم سوری، میں دراصل ہاڑا پھوڑی کے اندر. میں کہا جی تیار ہو کے کوئی چوئی صاحب انتظار کرتے پہ. انہوں نے کہا کہ میں آ جاؤں گی اتنے پونے گھنٹے تو وہ بعد جائیں فیلڈ تے کھانا کھا کے جائیں. میں کہا جی ٹھیک. اندر آیا تو چوئی صاحب باقاعدہ، میں تمہیں دیانتداری سے کہہ رہا ہوں کہ بہت افسردہ بیٹھے ہوئے تھے. کہنے یار اٹس ویری انسلٹنگ فار پاکستان. ٹھیک. اچھا، آپ کو ایسی کوئی خبر نہیں تھی؟ میرے پاس نہیں تھی. صحافی کو پتا، ورکنگ بابا یعنی میرے پاس نہیں. یہ سڈن خبر تھی آپ کے پاس؟ بابو میرے پاس یعنی مجھے تو بھابھی بشرا نے بتایا کہ جی مشرف طلب کر لیا کہ وہ تصویر چل رہی ہے ٹی وی. خیر وہ اللہ تمہارا بھلا کرے کہ میں گیا تو چوئی صاحب نے وہ میرا تو سارا کیا بھی انہوں نے، لیکن ان کا دل وہیں اٹکا ہوا تھا، فون پہ فون کر رہے تھے. اور ویری نیکسٹ ڈے انہوں نے گاڑی پکڑی اور آ گئے، اور پھر وہ افتخار چودھری کا ڈرائیور رہے تھرو آؤٹ تحریک. اب سچی بات ہے کہ میں جب اس تحریک کو دیکھتا ہوں، اس کو یاد کرتا ہوں، حالانکہ اس وقت جب ہم نے اپنا پروگرام شروع کیا مشتاق کے ساتھ تو اس کا جو پرومو بنا تھا اس میں میرا بڑا ایک فقرہ مشہور ہوا تھا. میں نے کہا کہ میرے بال جو ہیں سفید ہو گئے ہیں، تو ایسی میں نے انقلاب آتے نہیں دیکھے. ہاں لیکن بہرحال وہ انقلابی صورتحال بنا دی انہوں نے، لیکن وہ بنے. اب میرا اس سے جب میں تقابل کرتا ہوں تو دیکھو اس وقت دو باتیں ہمیں ذہن میں رکھنا ہوں گی. ایک تو یہ ہے کہ جنرل مشرف صاحب نے ٹیک اوور کیا 1999 میں. اب 1999 میں ٹیک اوور کرنے کے بعد اب یہ تحریک چل رہی ہے 2000 سال. تو 7 سال ایک بندے کا اقتدار رہا، جس دوران بہرحال افغانستان کے حوالے سے ایک خلق خدا میں ناراض بھی ایک ایلیمنٹ تو آیا نا، جو کہ اس بات کے خلاف تھا کہ ہم یار امریکنوں کے کہنے پہ اپنے لوگ بھی مار رہے ہیں اور افغانوں کے بھی مار رہے ہیں. ایک آیا سینٹیمنٹ. اس کے بعد ہماری اقتصادی صورتحال بھی تھوڑی سی پھر وہ یعنی گڑبڑ ہونی شروع ہو گئی تھی. اور یہ کہ بالکل ایک ہو کا عالم تھا، مطلب کوئی ایسی صورت نہیں بن رہی تھی، ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے مشرف is here to stay for long. ایسے عالم میں ایک جج نے جی انکار کر دیا، وہ ڈٹ کے کھڑا ہو گیا. اس نے کہا میں نے استعفیٰ نہیں دینا، ڈو وٹ ایور، اور سڑک میں نکل آیا. تو وہ بچوئی صاحب نے ریاست ہوگی ماں کے جیسی وغیرہ وغیرہ، یہ تب شروع ہوا. ہاں یہ اسی انہی نے متعارف کروایا تھا نا، ریاست ہوگی ماں کے جیسی. وہ ڈرائیور ہو گئے تھے ان کے شیلڈ سے. میں عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس کے بعد جب چودھری صاحب آئے ہیں تو آ گئے، لیکن بالآخر ہماری خلق معصوم کو دریافت یہ ہوا افتخار چودھری صاحب کہ ریاست ماں کے جیسی نہیں بنی بلکہ ارسلان کے ابو بنے ہیں. راتوں رات ان کی. ٹھیک ہے. میرا اب میں دیانتداری سے سمجھتا ہوں کہ عدلیہ کا سے اب وہ امیدیں نہیں ہی رہیں جو کبھی خلق خدا کی ہوا کرتی تھیں، اور اس میں بنیادی کردار افتخار چودھری نے ادا کیا ہے. اس کے بعد کریکٹرز لائک ثاقب نثار اور وہ کھوسا صاحب وغیرہ. اب لوگوں کی، عام آدمی کی جو اکثریت ہے اس کو یہ ہے کہ یار یہ کیا سیاسی مقدمہ لے کر روزانہ بیٹھ جاتے ہیں اور ہمارے لوگوں کے
30 سال سے 20 سال سے زمین کے گھروں کے قبضے اور یہ وہ جی اور جی میرے باپ نے اس کی باری نہیں آتی سر کہ باری نہیں آتی ٹھیک ہے نا. انفارچونیٹلی اس سب کے باوجود مسئلہ یہ ہے کہ موجودہ حکومت بنیادی طور پر مہنگائی اس کی وجہ سے اس حکومت سے اتنی نالاں ہے کہ یہ اگر کوئی چیز جو ہے نیک نیتی سے بھی کرنا چاہیے. یعنی میں ذاتی طور پر میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو میثاق جمہوریت میں جس کو آج کل بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بھی اب بیپر فروشی شروع کر دی ہے وہ تو ٹھیک کر رہے ہیں. میرے بھی علم میں نہیں تھا کہ یہ میثاق جمہوریت کا حصہ تھی. پیپلز پارٹی اس کو اون کر رہی ہے. سر جی میں آپ سے عرض کر رہا ہوں نا کہ میں تو خود کہہ رہا ہوں کہ جی یس کانسٹیٹیوشنل جو ایشوز ہیں ان کو ڈیل کرنے کے لیے ایک الگ عدالت ہونی چاہیے تاکہ آپ یہ میری رائے ہے. لیکن یاد آ گئی ایک اور بات قطع کلامی کی معافی. کامران مرتضیٰ صاحب JUI کے ماہر قانون بھی ہیں وہ کل میرے خیال میں شاید آسماء شیرازی صاحبہ کے شو میں تھے. میرا خیال ہے بدامی وسیم کے شو میں تھے. تو وسیم کے شو میں جب گئے تو انہوں نے ایک بات کی کہ میں جب مسودہ آیا میرے پاس کالے لفافے میں تو میں اس کو پڑھے تھے. بلاول صاحب آ گئے تو میری نظر وہ آرٹیکل 8 پہ پڑھی جو کہ بنیادی انسانی حقوق سے لنک ہے. تو میں نے بلاول صاحب کو کہا جو انسانی حقوق کی کمیٹی کے چیئرمین بھی رہے اور بہت بڑے ویسے آف کورس بات بھی کرتے ہیں اس میں. تو بلاول صاحب نے آگے یہ کہا, یہ کامران صاحب نے وسیم کے شو میں کہا, وسیم بدامی کے شو میں, کہ بلاول صاحب نے کہا اب تو مجبوری ہے کرنا پڑے گا. بلاول صاحب کو کب سے مجبوریاں پڑنا شروع ہوئی؟ خیر چونکہ میں نے نہ تو ایک تو یہ کہ یہ ان کا دعویٰ ہے انلیس یہ کہ اس بات کو اگر انہیں آپ یعنی بلاول صاحب کو کنفرنٹ کرے کوئی جرنلسٹ اور یہ کہے. اسد صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ مس کمیونیکیشن ہے, میں نے ایسا نہیں کہا. چلو اسد صاحب آپ نے تصحیح کر دی. ٹھیک, اب میں آپ سے وہی عرض کر رہا ہوں. بلاول صاحب کہہ رہے ہیں نا, ہاں انہوں نے اگر تردید کر دی ہے تو اس کی ابھی کاشف عباسی صاحب کے شو میں بلاول صاحب نے یہ کہا ہے کہ جو وسیم کے شو میں بات ہوئی وہ مس کمیونیکیشن ہے. اب میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ہم تو اس تحریک کا میرا اپنا یہ خیال ہے کہ خلق خدا میں ابھی عدلیہ کے لیے اس طرح کی محبت نہیں پائی جا رہی جیسے 2007 میں پائی جاتی تھی. تو یہ جو وکلا کی تحریک اگر بن گئی تو اس کے بننے کا اس کو لیکن ایک ایج ہے, ایک نقصان بھی ہے ایک ایج بھی ہے کہ اس عدلیہ تحریک کو جو ہے ایک بہت اس وقت جو ہمارے ہاں مقبول جماعت ہے, میں پسند کروں نہ کروں آپ کریں یا نہ کریں, وہ تحریک انصاف, اس کی حمایت ہے بھرپور. ہاں حامد خان صاحب کی صورت میں نہیں صرف حامد خان ہی نہیں یار, تحریک انصاف پوری تحریک انصاف. یہ غلط بات ہے. اچھا پوری تحریک انصاف اس وقت جو ہے وہ ایک تو یہ کہ جسٹس فاضی یعنی عیسیٰ صاحب سے نالاں ہے, اس بات پہ ڈٹی ہوئی ہے کہ اگر منصور علی شاہ صاحب چیف جسٹس ہوں گے تو انہیں انصاف مل جائے گا. ان کی نظر میں انصاف کا مطلب یہ ہے کہ فارم 45 اور 47 انصاف فطرہ ہے. اس وقت پٹیشنز تو ان کی زیادہ یہی سی میں ہے نا. میں وہی آپ سے عرض کر رہا ہوں نا, لیکن اس صورت میں یہ ہے کہ جب وہ والی تحریک چل رہی تھی افتخار چودھری والی تو ابتداءً نہیں بابو ابتداءً شہباز شریف سر ساتھ تھے یار, ابتداءً اس تحریک کو سب سے زیادہ جو ریزسٹنس آ رہی تھی وہ پیپلز پارٹی کی طرف سے آ رہی تھی, کیونکہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ NRO کر چکی تھی, وہ چاہ رہے تھے کہ الیکشن ہوں. ان کو یہ خوف لاحق تھا کہ یہ تحریک جو ہے اس کی آڑ میں کہیں الیکشن نہ ڈیلے ہو. وہ یہ یعنی کہ اپنا جنرل مشرف جو ہیں وہ, اور وہی ہوا, انہوں نے ایمرجنسی پلس لگا دی تھی. الیکشن تو ڈیلے ہوئے, لیکن جو کہ انٹرنیشنل جو ہے وہ پریشر نہیں, وہ تو الیکشن ڈیلے تو اس وجہ سے ہوئے نا کہ بی بی کی شہادت اس کی پہلے بھی 2 مہینے ہوئے تھے, 2.5 مہینے چلا پہلے تو ہوئی تھی نا, لیکن ایمرجنسی پلس لگاتی نا تو وہی ہوا, ٹائم ختم ہو گیا میرے ساتھ, جس کی وجہ سے ہم لوگ بھی بین ہوئے. تو ان کے پاس سیاسی پارٹی نہیں تھی, ان کو کہا جائے کہ ان کے پاس ان کو ایک نہیں, ان کے پاس تھی, انہیں شروع میں انہیں نواز شریف کی حمایت تو فوراً مل گئی, لیکن دوسری میجر پارٹیز کی نہیں تھی. ANP کے بھی تحفظات تھے. ٹھیک ہے, سمجھ گیا نا میری بات کو. اب اس لیے یہ ابھی بڑا ڈائسی ہے. اب میرا اپنا خیال ہے, میرا ذاتی خیال ہے کہ مجوزہ تحریک یا ممکنہ تحریک کامیاب ہو سکتی ہے یا نہیں, اس کا اندازہ جو ہے وہ لاہور میں اگر جلسہ یہ جو انہوں نے کال کر رکھا ہے, کیا کس تاریخ کو 21 کو ہے, اگر تحریک انصاف
वो जलसा रेन और शाइन कर जाए। नहीं, वो तो इजाजत नहीं थी। अब कल 3 रुकनी फुल कोर्ट लाहौर हाई कोर्ट का जो भी सुनेगा हो, उसको, मैं तो तुम्हें हालिया ये हमजा कह गई है रहा उसमें। हूँ कि अगर तहरीक इंसाफ सॉरी एक भरपूर जलसा शो बनाने में कामयाब हो गई लाहौर के अंदर, तो देन वी कैन एक्सपेक्ट कि तहरीक भी वुकला तरीक भी जोर पकड़ सकती है। वेरी एक ब्रेक फौरी तौर पे। वेलकम बैक। साहब, आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक फैसला सुनाया जो कि 29 जुलाई को महफूज हुआ था, लगभग 1 महीना और 20 दिन बाद। वो फैसला है इलेक्शन ट्रिब्यूनल के हवाले से, जो कि इलेक्शन के इस्लामाबाद के मामलात को देख रहा है। इस्लामाबाद की 3 कौमी असेंबली की सीटें हैं, उसमें उन्होंने इलेक्शन कमीशन का एक फैसला जिस पर अपील दायर की गई थी वो मनसूख कर दिया। वो ये था कि इलेक्शन कमीशन ने कहा था कि तारिक जहांगीरी साहब ये इलेक्शन ट्रिब्यूनल के मामलात को नहीं देखेंगे। ये इलेक्शन कमीशन का फैसला था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वो फैसला उड़ा दिया। अच्छा, मैं ये समझा कि तारिक जहांगीरी साहब अब ये मामला दोबारा से टेकअप करेंगे और वही इस ट्रिब्यूनल को जज करते हुए तमाम प्रोसीडिंग्स को सुनेंगे। अब जब मैंने सारे मामलात को गौर से देखा तो फिर मेरी समझ में एक बात आई कि अब वो तरमीम हो चुकी है ना, इलेक्शन एक्ट 2024 में भी 2 तरमीम मजीद हो चुकी हैं। तो उसमें नए अख्तियारात इलेक्शन कमीशन को तौजीफ होता है लफ्ज, तौफीज कर दिए गए हैं। उसमें अब ये अख्तियार आ गया है कि पहले तो इलेक्शन कमीशन लिखता था मुतलका हाई कोर्ट को, सूबे की या वफाक की, अगर इस्लामाबाद का मसला है, कि वो जज दें इलेक्शन ट्रिब्यूनल के लिए। अब वो जज सजेस्ट कर सकते हैं या जज लगा सकते हैं, और वो जज रिटायर भी हो सकते हैं, बाय नेम भी वो बुला सकते हैं। तो अब मुझे ये समझ आई मामला कि उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि वो जो फैसला दिया था इलेक्शन कमीशन ने वो हो गया कालअदम। साथ में उन्होंने कोर्ट ने कहा, नई डायरेक्शन दिया कि इलेक्शन कमीशन इस मामले को दोबारा सुने। अब जब दोबारा सुनेगा तो वो नई जो तरमीम है उसके तहत सुनेगा। अब मैं आपसे यही मैं जो इल्तिजा करता रहता हूँ, जब मैं कहता हूँ चीजें जरा क्लैरिटी। अब देखिए, जब से ये टिक्कर चले हैं ना, कभी वो फैसला कलअदम करार दे दिया। मुझे कोई तहरीक इंसाफ की हमदर्दी रखने वाले साथियों के कहा जी लो जी 3 सीटां दे गई जे केड़ियां अपना 2 ताही अक्सरियत एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो मैं वही अर्ज कर रहा हूं कि हमारा एक ये प्रॉब्लम ये हो गया है कि अब हमें खबर नहीं चाहिए होती, ना हम खबर देते हैं। अब हम ये है कि मैं वो बोलूं जो या तहरीक इंसाफ वाला सुनना चाह रहा है या मुस्लिम लीग नून वाला सुनना चाह रहा है। ठीक है ना बात। अब उसमें ये टिकर जब आ गया, मैं भी टिकर पड़ गई यही समझा था। अब ये बात ये कि यार अब इस बात को समझाना भी तो बाद में जरूरी है ना, खाली टिकर पे तो ना रहो। ये है हमारा इशू। लेकिन जब समझाऊंगा तो व्यूज कम हो जाएंगे। एग्जैक्टली, उसमें कहेंगे जी गालो देखो जी मुख्तसर दसो ना जी, फिर कौन फिर अपना बिसान मिलतियां भी हैं। अगर फर्ज करो मैं भी कहूँ लो जी अब तो ये है कि उन्होंने कालअदम करार दे दिया, अब ऑनरेबल जो है वो जस्टिस जहांगीरी सुनेंगे और लो जी गई जो 3 सीटें। अब लोग यही फ्लायर बनाएंगे ना कि 3 सीटें नून लीग के हाथ से चली गई। ठीक है ना। या ये कि जी इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मुस्लिम लीग नून के लिए बुरी खबर, ये आपका थंबनेल चलेगा। लेकिन मैं वही तुम्हें मैं अर्ज कर रहा हूँ ना कि असल प्रॉब्लम जो है इन तमाम बातों से, एक बात तो जो आप जिस वक्त से आपने प्रोग्राम शुरू किया है, हमारा सारा जो है एक मिनट जो है वो ये पैगाम देने में गुजरा है कि हमारे यहाँ इदारे एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल हैं और जो सियासी बहरान है वो किसी न किसी सूरत बजाय रिजॉल्व होने के गहरे से गहरा होता चला जा रहा है। अब ये करते हुए फिर आप बादशाह कहेंगे जी आप ऐसा करें कि आपकी ज़बान काली है। ओ भाई, कहीं हम एमरजेंसी प्रेस की तरफ तो नहीं बढ़ रहे जैसे 2007 के बाद हुआ था। तब तो देखिए ना, मार्शल लॉ था ना, डिक्टेटर बैठा था। अब एक मुंतखब हुकूमत है ना, तो मुंतखब हुकूमत भी तो कोई अगर वो आइन में तरमीम करने में भी कामयाब हो गई और इमरजेंसी भी लगा दी तो फिर क्या कर लेंगे। यानी इमरजेंसी की क्लॉजेस भी तो इसी में है ना, इसी आइन में ये नहीं है। उसके तो वो इस तरमीम में तो शामिल नहीं है ना। नहीं, असल आइन में तो है ना, असल आइन में। हाँ, तो उसके लिए फिर उसकी मंजूरी चाहिए ना दोनों ईवानों से। तो अगर आइनी तरमीम हो सकती है 2 तिहाई अक्सरियत से, तो अगरचे हम उम्मीद नहीं करते कि सियासी हुकूमतें खुद अपने पाँव पर कुल्हाड़े मारें। सर, टाइम खत्म हो रहा है मेरे पास। क्या ये इलेक्शन नया ट्रिब्यूनल बनाएगा या तारिक जहांगीरी साहब कंटिन्यू करेंगे?
मेरा अपना ख्याल है लंगर कब क्या है? नहीं, वो बजिद रहेंगे कि जी इलेक्शन कमीशन ही दे, कि जी ये लॉ है ना, तो वो आप तो कहेंगे इलेक्शन कि कमीशन हम दोबारा सुनेगा ना, और इलेक्शन कमीशन लिख चुका है कि तारिक जहांगीर साहब ना इसको सुने। ना सुने। हाँ, तो वो दोबारा कहेंगे कि नहीं अच्छा हम नहीं, इसको तो करें। अब मेरे पास पावर आ गई है, हाँ। तो तारिक जहांगीर साहब आप रहने दें, तो ये मैं साहब इनको सुन लेते हैं। इन साहब को, और वो रिटायर्ड जज भी कोई हो सकता है, आप मेरे ख्याल से। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, हमें सुनने का, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अब जलसा भी है जो कि 21 को है, हफ्ते वाले दिन। अब देखना ही है कि वो जलसा कामयाब किस हद तक हो पाता है। नुसरत साहब कहते हैं कि वो जलसा भी कामयाब हो गया तो वकला तहरीक या कोई भी बड़ी तहरीक शुरू हो सकती है। अल्लाह हाफिज नाज़रीन।